محبت صرف لفظوں سے نہیں، چھوٹی سے چھوٹی باتوں کو اہمیت دینے سے ہوتی ہے۔ زندگی تب سکون بھری لگتی ہے جب ہسبینڈ اور وائف ایک ٹیم بن کر جو ہے نا اپنی زندگی کو جیتے ہیں۔ ویلکم ٹو مائی چینل جی، ویلکم ٹو اندر ولاگ۔ السلام علیکم۔ کبھی کبھی ہم اپنی زندگی میں اتنے بیزی ہو جاتے ہیں نا کہ سوچنا ہی بھول جاتے ہیں کون ہے جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے، بنا کہے بنا کچھ مانگے، بس چپ چاپ ہمارا ساتھ دیتا رہتا ہے۔ میں اکثر سوچتی ہوں اگر اللہ پاک نے مجھے اتنے اچھے ہسبینڈ نہ دیے ہوتے تو شاید آج میں اتنی پیسفل لائف نہ جی رہی ہوتی۔ ایک سٹرونگ وومن تبھی سٹرونگ بنتی ہے جب اس کے پیچھے ایک انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ کھڑا ہو۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی انڈرسٹینڈنگ کی۔ ہر انسان جو ہے الگ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو چینج کرنے کی بجائے نا ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات آ جاتی ہے جی کمپیئر کرنا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہر رشتہ جو ہے نا اپنی جگہ یونیک ہوتا ہے، دوسروں سے کمپیئر کرنا جو ہے نا وہ آپ کی ساری خوشی چھین لیتا ہے۔ فلاں کا ہسبینڈ تو ایسا ہے، فلاں کی وائف تو ایسی ہے۔ دیکھیں آپ کسی کو دیکھ کے جج نہیں کر سکتے کہ اس کی لائف میں کیا چل رہا ہے، کیسے وہ سفر کر رہا ہے یا کس طرح کی لائف وہ جی رہا ہے۔ جو آپ کو اللہ پاک نے دیا اس پر صبر شکر کریں، اپنے اللہ کا شکر ادا کریں۔ جب آپ اپنی نعمتوں کو دیکھیں گے نا تو پھر آپ کو احساس ہوتا ہے ہر انسان کی لائف جو ہے نا وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی غصہ۔ غصہ آج کل کس کو نہیں آتا؟ آپ کو بھی آتا ہوگا، مجھے بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے۔ لڑائی جو ہے نا ہر گھر میں ہوتی ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، جو بھی آپ میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے، جھگڑا ہوا ہے، نو پرابلم ہو جاتا ہے، لیکن اس کو اپنے روم سے باہر مت جانے دیں، کسی بھی تیسرے انسان کو اس میں شامل نہ کریں۔ کسی سے شیئر کرنے کی بجائے آپ اپنے ہسبینڈ سے ڈسکس کریں۔ اگر آپ ایک ہسبینڈ ہیں تو اپنی وائف سے ڈسکس کریں۔ دیکھیں جب ہم اپنی شادی سے پہلے اکٹھے بہن بھائی رہتے ہوتے ہیں تب بھی تو ہمیں اتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، تو جب شادی کے بعد وہی بہن بھائی ہمیں یاد آ رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں مس کر کر کے رو رہے ہوتے ہیں، تو چیز وہی آ جاتی ہے۔ بات وہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جو چیز آپ کے پاس ہوتی ہے نا آپ کو قدر نہیں ہوتی۔ تو جن کے ہسبینڈ آؤٹ آف مطلب کنٹری ہوتے ہیں ان کو دیکھ لیں، وہ ترس رہی ہوں گی اپنے ہسبینڈس کے لیے، تو اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے پاس ہیں تو ان کی قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ شام کو گھر آتے ہیں۔ جب بھی آپ کے ہسبینڈ کے آنے کا ٹائم ہو تو ان کے لیے اچھی سی تیار ہو جائیں، ان کو اچھا سا ویلکم کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نا اپنی خوشی ڈھونڈیے، ضروری نہیں کہ کوئی بڑے بڑے گفٹس ہوں، کوئی مہنگے گفٹس ہوں۔ آپ دونوں کا ساتھ جو ہوتا ہے نا وہی ایک دوسرے کے لیے سب سے بڑا گفٹ ہوتا ہے۔ تو میں تو جب اپنے بچوں کو ایسے گھر میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھتی ہوں نا تو، اور اس کے بعد اپنے گھر کو دیکھتی ہوں کہ صاف ستھرا ہے، ہم سب لوگ مل کے کھانا کھا رہے ہیں، خوشی سے بیٹھے ہیں، خوشی سے بات کر رہے ہیں، آپ یقین کریں اس دنیا میں نا میں اپنے آپ کو اتنا خوش نصیب سمجھتی ہوں نا، کیسا لگتا ہے مجھ سے بڑا خوش نصیب اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں لائف میں پیسہ، چیزیں، یہ سب امپورٹنٹ نہیں ہوتا، یہ سب ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو مل جاتا ہے، نہ نصیب سے کم نہ نصیب سے زیادہ، یہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے جتنا آپ کی قسمت میں ہے۔ دیکھیں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچ سوچ کے نا اپنے پریزنٹ کو جو ہے وہ خراب مت کریں، جو خوشیاں آپ کو مل رہی ہیں ان کو اچھے سے جئیں، ان کو انجوائے کریں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اپنے فیوچر کی بالکل بھی فکر نہ کریں، لیکن اس طرح نہیں کہ اپنے مطلب فیوچر کی فکر میں جو اپنا جو پریزنٹ ہے نا اس کو ہی آپ مطلب چھوڑ دیں، بھول جائیں بالکل، اور کل کی فکر میں لگ جائیں۔ وہ رب کی ذات بیٹھی ہے نا وہ سب کو دینے والا ہے، اور آپ اس ذات کا جتنا شکر ادا کریں گے نا وہ آپ کو اتنا ہی زیادہ نوازے گا۔ دیکھیں لائف میں نا پورا دن کے کام جو ہم عورتیں ہوتی ہیں ان کو گھر کے کام، اور مردوں کو جو ہے نا باہر کے کام تھکا دیتے ہیں۔ تو جب آپ رات کو مل کے اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد چائے کا ایک ایک کپ پئیں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ باتیں کریں، تھوڑا سا کوالٹی ٹائم سپینڈ کریں، چھوٹی سی واک کر لیں، تو یہ چیز جو ہے نا پورے دن کی تھکان آپ کی بھی آپ کے ہسبینڈ کی بھی نا اتار دیتی ہے۔ تو ہمیشہ پازیٹیو رہیں۔ دیکھیں ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ جو ہوتا ہے نا وہ تب خوبصورت لگتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کا سکون بن جائیں۔ جب ہسبینڈ جو ہے وہ آپ کے دوست بن جائیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی زندگی جو ہے نا وہ آسان ہو گئی ہے۔ اور الحمدللہ میں اللہ پاک کا کروڑ بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اتنے اچھے لائف پارٹنر کا جو ہے ساتھ دیا۔
اور یہاں ایک بات اور ایڈ کروں گی کہ گھر کے جو کام ہوتے ہیں نا وہ صرف عورتوں کا فرض نہیں ہوتا. دیکھیں جب عورتیں جو ہیں وہ مردوں والے کام کر سکتی ہیں تو مرد عورت کا ہاتھ گھر میں کیوں نہیں بٹا سکتے؟ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہوتی، یہ تو ہمارے نبی کی بھی سنت ہے. دیکھیں کبھی وائف بیمار ہو جاتی ہے، کبھی کوئی کچھ نہ کچھ مسئلہ بن جاتا ہے، تو کوئی بھی اس کا اس طرح سے خیال نہیں رکھ سکتا جس طرح آپ اپنی وائف کا خیال رکھ سکتے ہیں. اور اگر آپ ایک وائف ہیں تو آپ جس طرح اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھ سکتی ہیں. آپ دونوں ایک دوسرے کے لائف پارٹنر ہیں، آپ نے ہی ایک دوسرے کو جو ہے سپورٹ کرنا ہے. مجھے یاد ہے جب لائف تھوڑی ٹف تھی نا، جب سب کچھ ایک ساتھ ہینڈل کرنا مشکل لگتا تھا، تو میرے ہسبینڈ نے ہمیشہ میرے لیے چیزیں آسان بنائی. وہ چھوٹی سے چھوٹی باتوں کا جو ہے نا خیال، پیار، اٹینشن جو بھی میرے لیے تھی وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. دیکھیں ہر کسی کی لائف پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہر رشتہ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن جب آپ دونوں صبر اور شکر سیکھ لیتے ہو نا تو زندگی سکون سے بھر جاتی ہے. اور ایک اسٹرانگ وومن تبھی اسٹرانگ بنتی ہے جب اس کے پیچھے ایک انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ کھڑا ہو. اور نا ایک دوسرے کو اپریشیٹ کیا کریں. اگر آپ ایک ہسبینڈ ہیں تو اپنی وائف کو اپریشیٹ کیا کریں، اور اگر آپ ایک وائف ہیں تو اپنے ہسبینڈ کو جو ہے اپریشیٹ کیا کریں. دیکھیں آپ کا چھوٹا سا جملہ اگر جو ہے وائف نے پورا دن کام کیا ہے، مینج کیا ہے، تو آپ اس کو اتنا سا بول دیں کہ تم نے آج جو ہے پورا دن بہت سارا کام کیا ہے، بہت اچھے سے گھر کو جو ہے مینج کیا ہے. تو یہ جو چھوٹی سی تعریف ہے نا وہ عورت کی جتنی بھی دن کی تھکن ہوتی ہے نا وہ ساری اتار دیتی ہے. کوکنگ یا کلیننگ صرف ایک کا فرض نہیں ہے. جب ہسبینڈ اور وائف دونوں مل کر کھانا بناتے ہیں یا گھر کا کوئی کام کرتے ہیں نا تو گھر ایک جو ہے پیسفل جگہ بن جاتا ہے. دیکھیں ہیلپ کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، بلکہ رشتے میں جو پیار اور محبت ہے نا وہ اور بڑھ جاتا ہے. اور آپ کی جو آپ کے دل میں ہسبینڈ کے لیے عزت ہے وہ بھی اور بڑھ جاتی ہے کہ وہ آپ کا اتنی کیئر کرتے ہیں، اتنا خیال رکھتے ہیں. ایک انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ وہ ہوتا ہے جو صرف بات میں نہیں عمل میں بھی اپنی وائف کا جو ہے نا وہ ساتھ دے. آخرکار گھر تو دونوں کا ہے، تو خوشی، تھکن اور ذمہ داری بھی دونوں کی ہونی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ ہر ہسبینڈ اپنی وائف کے لیے تھوڑا وقت نکالے اور ہر وائف اپنے ہسبینڈ کا جو ہے شکر ادا کرے، کیونکہ جب دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں نا تو زندگی اور بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہے. زندگی کے سفر میں سب کچھ پرفیکٹ نہیں ہوتا، کبھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتیں دل پہ لگتی ہیں، لیکن جب ہسبینڈ سمجھدار ہو نا تو پھر پرابلم اپنے آپ حل ہو جاتی ہے. زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ سب کچھ پرفیکٹ ہو، بلکہ یہ کہ آپ کے ساتھ ایک ایسا انسان ہو جو آپ کو ہر حال میں سپورٹ کرے، آپ کی خوشی اور دکھ دونوں میں ساتھ ہو. اور جب رشتہ سمجھنے، پیار اور رسپیکٹ پہ بنا ہونا تو ہر دن ایک نئی بلیسنگ لگتا ہے. تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ہر اسٹرانگ وومین کے پیچھے ایک انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈ کھڑا ہوتا ہے. تو آئی ہوپ جی آپ کو آج کا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگے تو پلیز اسے لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی. اور ہاں نماز ضرور پڑھیں. تب تک کے لیے جی اپنا خیال رکھیے جی. اللہ حافظ.